بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں اسی سوال کا جواب دیا گیا تھا اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ دین علماء نے مشکل نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے جسے ہر مسلمان کو دل و جان سے ماننا ہی ہوگا۔ اب یہ کام اعتراض کرنے والوں کا ہے کہ وہ ہمیں بیان کریں وہ کون سے کام ہیں جنہیں علماء نے مشکل بنایا۔ ہم نے عبادت کی مثال دی تھی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اگر دل مانے تو کرنا اور دل نہ مانے تو بھی کرنا ہی ہے۔ اب آئیے ذرا دیگر احکام کی طرف۔ اس وقت دنیا کا معاشی نظام سودی معیشت پر مبنی ہے۔ بین الاقوامی اور نجی مالی معاملات میں سود کا عمل دخل ہے اور علماء اس کی حرمت و شان و قباحت وقتاً فوقتاً کلام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ سب کلام ان کی اپنی طرف سے نہیں اور نہ ہی انہوں نے سود کو خود سے حرام کیا ہے، بلکہ سود کی حرمت قرآن نے بیان کی ہے، اور ایک دو آیتیں نہیں بلکہ بہت سی آیتیں ہیں، اور ایک دو احادیثوں میں نہیں بلکہ درجنوں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اب اگر کسی کو سود کی لت لگ گئی یا اس کی نظر میں گویا نظام کائنات ہی سود پر چل رہا ہے تو وہ جو مرضی سمجھے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اسے سود سے بچنا فرض ہے اور سود کی حرمت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور اب اگر کسی کو مشکل یا بہت ہی مشکل نظر آتی ہے تو اس سے یہی عرض ہے کہ جناب اعلیٰ سود کو رب العالمین نے حرام کیا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار بیان کیا ہے۔ یہ علماء کی کوئی ذاتی خواہش و ایجاد نہیں ہے، لہٰذا غریب ہو یا امیر، ریڑھی والا ہو یا بزنس مین، کسی بینک کا سربراہ ہو یا بڑی بڑی انشورنس کمپنیوں کا مالک، ہر ایک کو اس کی حرمت پر یقین رکھتے ہوئے اس سے ہر حال میں بچنا ہی پڑے گا۔ یوں ہی کوئی سمجھتا ہے کہ سرکاری دفتروں میں فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، یعنی فائل کے ساتھ رشوت کے پیسے دینا پڑتے ہیں، تو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو علماء اسے حرام ہی کہیں گے، کیونکہ باطل طریقے سے مال کھانے کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور رشوت لینے دینے والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ اب اگر کسی کو رشوت کے بغیر کام کرنے یا کروانے میں مشکل لگتی ہے اور رشوت کی حرمت اس پر دشوار ہے یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال یہی طے ہے کہ یہ سختی و مشکل علماء نے تیار نہیں کی بلکہ خداوند عالم نے نظام عالم کی صلاح و فلاح کے لیے یہ بہترین احکام دیے ہیں۔ اسلام میں عقائد و معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی ایک پورا باب ہے، جن میں حسن اخلاق، صبر، شکر، توکل اور صلح رحمی وغیرہ چیزیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کئی جگہ تذکرہ موجود ہے۔ مثلا لوگوں کو معاف کیا کرو، صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان اللہ کا شکر بجا لائیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان سے اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ اخلاقیات کے باب پر تو شاید کسی کو اتنا کلام نہ ہو۔ اچھا اخلاق اپنانے کی دعوت تو سبھی دیتے ہیں، لیکن عمومی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات میں فرق ہے۔ مثلا اپنی ذات کی خاطر غصہ کرنے سے تو دونوں طرح کی اخلاقیات میں منع کیا جاتا ہے، لیکن اس سے آگے عمومی اخلاقیات ملک و وطن کی خاطر غصے کرنے کی تو اجازت دیتی ہے، لیکن خدا و رسول کی خاطر اور دین کے لیے غصہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، اور یہی بھاشن اسکالر اور لیبرل لوگ دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی اخلاقیات ہمیں اللہ و رسول کی خاطر غصہ کرنے کی اجازت بالکل حکم نہیں دیتی، جسے اگر معاذ اللہ ان ہستیوں کی گستاخی کی جائے تو غصہ کرنا تقاضا ایمان ہے، اور ایسی جگہ رواداری یا اس کا بھاشن غیرت ایمانی کے منفی ہیں، یعنی خدا و رسول کے منکروں کو سخت ناپسند کرنا اور خدا کے احکام کی پامالی پر کم از کم دل میں برا جاننا اسلامی اخلاقیات ہے۔ یہ اخلاقیات قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اسکالر لیبرل لوگ اس پر جتنا مرضی منہ بگاڑیں، اعتراض کریں، مشکل کہیں، بلکہ معاذ اللہ بد اخلاقی کہیں، سارا الزام اٹھا کر علماء پر ڈال دیں، بہرحال یہ معلوم ہے کہ یہ احکام علماء نے نہیں بنائے بلکہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جو چاہے وہ اس عنوان کے تحت آیت و حدیث دیکھ لے۔ اوپر بیان کردہ سودی اور ایمانی غیرت وہ احکام ہیں جن کا الزام عموماً دین سے دور لوگ علماء پر ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکولر اور لبرل لوگوں کو جس کا مسئلے کا زیادہ غم لگا ہوا ہے وہ پردے کا مسئلہ ہے۔ انہیں علماء کا عورتوں پر پردے کی ترغیب دینا بہت تکلیف دیتا ہے۔ ان افراد کے لیے عورت کا پردہ صرف ایک چادر نہیں بلکہ ایک شیطانی خواہشات کے لیے تنگ کفن محسوس ہوتا ہے، یا الفاظ دیگر خواہشات کے لذیذ کباب میں حیا کی ہڈی محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پردہ خواہشات کے اس ناپاک زہریلے کباب سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اسی پردے اور حیا کے لباس کو تار تار کرنے کے لیے کبھی عورت کی آزادی کے نام پر، کبھی عورت کی نوکری کے نام پر، اور کبھی دوسرے حیالوں سے پردے کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود قرآن پاک حیا اور پردے کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتیں بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب اگر کسی کا دل مانے یا نہ مانے، پردہ تو کرنا ہی ہوگا، اور
اور وہ بات بھی یہاں یاد رکھیں کہ یہ احکام علماء کی خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ہیں۔ ایک اور چیز جس پر علماء کا کلام دین بیزار لوگوں کے لیے غم و غصے کا باعث بنتا ہے اور وہ ہے ناچ گانا، ٹھمکے، مجرا جیسے آج کے شیطانی زینت کے لفظ میں لپیٹ کر موسیقی، ڈانس، شام موسیقی، روح کے نغمے، جسم طرب، فنکار، کلاکار، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی علماء ناجائز و حرام کہتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور پوری امت کے اتفاق و اجماع سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء پر تبرہ کر کے حرام کام حلال نہیں ہو جائیں گے، اس لیے خدا سے ڈریں، ہیلے بہانے کر کے گناہوں کے بجائے اللہ و رسول کی احکامات کی طرف آ جائیں اور علماء کرام کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔